رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں جو کہ فیل کے بارے میں آج پڑھاؤں گی میں آپ کو۔ اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج سے ہم فیل شروع کرنا ہے۔ فیل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ لوگ فیل کسے کہتے ہیں؟ فیل کہتے ہیں جس میں ایکشن پایا جاتا ہے، جس میں کام کوئی ہو اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہو۔ عام طور پہ ہم فیل کو جو ہے وہ ورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن فیل میں جو ہے وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ کام جو ہے وہ صرف کام ہے، اگر کام کا نام ہے تو پھر وہ فیل نہیں کہلائے گا، بلکہ اس میں کوئی زمانہ ضرور پایا جائے گا۔ اگر اس میں زمانہ پایا جائے گا تو وہ فیل کہلائے گا، اگر اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا تو وہ فیل نہیں ہوگا۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں کھانا پینا سونا جاگنا بیٹھنا، تو یہ سب جو ہے میں جو بول رہی ہوں کھانا پینا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس کی وجہ سے صرف یہ کیا کہلائیں گے؟ فیل کا نام کہلائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسم کہلائے گا، فیل کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے، جس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ اسی مصدر سے آگے جا کے بہت سارے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ فیل اس لفظ کو کہا جائے گا جس کے اندر جو ہے وہ زمانہ پایا جا رہا ہو۔ جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں سویا، یا سو رہا ہے، یا سوتا ہے، یا سوئے گا، یا سو رہا ہے، تو یہ ساری چیز اس میں کیا ہے؟ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، کوئی وقت پتہ چل رہا ہے کہ وہ ابھی سویا ہے یا سوئے گا یا سونے والا ہے، تو اس فعل اس کو کہتے ہیں جس میں زمانہ پایا جائے۔ اچھا، اب فعل کی جو ہے وہ ہم نے عام طور پہ جو کیا پڑھا ہے اردو میں اور انگلش میں پڑھتے ہیں، بہت سارے زمانے ہوتے ہیں، زمانہ حال، زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل، لیکن عربی زبان میں فعل کی جو ہے وہ دو ہی قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ فعل کی دو قسمیں، نمبر ایک فعل ماضی، نمبر دو فعل مضارع۔ فعل ماضی، فعل مضارع۔ فعل ماضی وہ ہے جو ہو گیا، مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک۔ اب فعل مضارع وہ ہے جو ابھی تک ہوا نہیں ہے یا جو ہو رہا ہے یا جو ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کی یعنی پریزنٹ پلس فیوچر، پریزنٹ پلس فیوچر جو ہے وہ دونوں کو ملا کر ایک فعل بنا دیا گیا، وہ کیا کہلائے گا؟ فعل مضارع کہلائے گا۔ فعل ماضی کیا ہے؟ جو کام مکمل ہو گیا، پاسٹ کی بات ہے، جو مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور فعل مضارع کیا ہے؟ پریزنٹ پلس فیوچر، یعنی حال اور مستقبل کو دونوں کو ملا کر فعل مضارع کہا گیا، ٹھیک۔ اب آج سے میں ایک اور بات آپ کو یہ بتا دوں، فعل کے لیے فعل جو ہمیں پڑھنا ہے یہ بہت اہم ٹاپک شروع کیا ہم نے آج سے۔ اگر آپ کو ایک فعل پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو اس سے جو ہے اسی فعل سے جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ آپ الفاظ بنا سکتے ہیں، مختلف قسم کے زمانے بنا سکتے ہیں، اس کے جو ہے وہ مختلف قسم کے زمانے بنائیں گے، اسی سے فاعل بنے گا، اسی سے مفعول بنے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فعل جو ہے وہ لفظ فا عین لام، تین لفظوں سے بنا ہے نا، فا عین لام۔ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ فا ہے، دوسرا لفظ کیا ہے؟ عین ہے، اور تیسرا لفظ ہے لام۔ تو ہم یہ ایک سانچہ اور ایک وزن ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی جو فعل ہوگا وہ اسی وزن پہ ہوگا، یعنی فا، جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں ایک فعل ہے ضربہ، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارا، تو ضربہ کو میں کہوں گی فا کلمے پہ، اس کا فا کلمہ کون کہلائے گا؟ ضاد، اس کا عین کلمہ کیا کہلائے گا؟ را، اس کا جو ہے وہ لام کلمہ کیا کہلائے گا؟ با۔ تو اس طرح سے اس کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے، اس فا عین لام کے سانچے پہ جو ہے وہ آپ کو رکھ کر دیکھا جاتا ہے کسی بھی فعل کو۔ اچھا، فعل جو ہے وہ عربی زبان میں جو آتے ہیں، یاد رکھیے کہ اس فا عین لام کے ہی وزن پہ آنے چاہیے ہر فعل۔ عام طور پہ فعل ماضی، آج میں آپ کو جو شروع کروا رہی ہوں فعل ماضی کر رہے ہیں۔ فعل ماضی کا کیا ہوگی؟ عام طور پہ اس کی جو ہے وہ 6 جو ہے وہ اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے جو ہے وہ تقریباً 4 جو ہے بہت زیادہ قرآن کریم میں آتے ہیں، تو ہم 4 کو زیادہ ڈسکس کریں گے، 2 کو صرف میں آپ کو سرسری سے آپ کو ذکر کروں گی بس۔ تو نمبر 1 ایسا ہوگا، فعلہ کی جو فعل ماضی کی جو شکل ہے عام طور پہ کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ فا زبر فا عین زبر فعال لام زبر لا، فعالہ اس شکل میں ہوگا، یا پھر فا زبر فا عین زری فاعل لام زبر لا، فاعلہ اس شکل میں ہوگا، یا پھر فا زبر فا عین پیش فاعول لام زبر لا، فاعولہ، یا اس شکل میں ہوگا۔ یہ 3 اوزان ہیں فعلہ کے، اسی 3 شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں فعل ماضی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کیا بولا ہے آپ کو کہ فا زبر فا عین زبر فعال لام زبر لا، فعالہ اس شکل میں ہو سکتا ہے، یا پھر فاعلہ کی شکل میں ہوتا ہے، یا فاعولہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ فعل جو ہے وہ اسی وزن پہ ہوں گے، فعالہ کے، فاعلہ کے اس سے کم، اور فاعولہ پہ بہت ہی کم ہے۔ تو ہم فاعولہ کے نہیں پڑھیں گے، ہم صرف زیادہ تر ہم ڈسکس کریں گے فعالہ اور فاعلہ۔
تو فعلا اور فعیلا کے وزن پہ جو آتے ہیں وہ میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں. واب یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہیں کہ کلاسیفیکیشن ہے، سمجھے کلاس ہے، ایک کلاس بنائی ہوئی ہے ہم نے، اس کو پہلا والا جو باب ہے وہ کہلاتا ہے ضربہ. آپ بولیں میرے ساتھ، پہلا باب کیا ہے؟ ضربہ. دوسرا کیا ہے؟ نصرہ. اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ سمعہ. چوتھا ہے فتح، کرومہ اور حسبہ. تو آپ دیکھیں ضربہ، نصرہ اور فتح، یہ تین باب تو کیسے لگ رہے ہیں؟ فعلہ جیسے لگ رہے ہیں، تینوں پہ زبر ہے، تینوں کلموں پہ زبر ہے نا، تو فعلہ جیسا ہے. اور سمیع کیسا لگ رہا ہے؟ فعیلہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا. فعیلہ میں نے کہا تھا تینوں گانا، فعلہ، فعیلہ، فعولہ. تو فعلہ پہ تین آ رہے دیکھیں، ضربہ، نصرہ، فتح، اور ایسے بے شمار آئیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ زیادہ تر کس پہ ہوں گے؟ فعلہ پہ ہوں گے، یعنی تینوں پہ زبر ہوں گے. ماضی کی بات کر رہی ہوں، فعل ماضی کی علامت کیا ہوگی کہ تینوں پہ زبر ہوں گے عام طور پہ. اب کچھ فعل ایسے ہوں گے جس کے عین کلمے پہ جو ہے وہ زیر ہوگا، جیسے سمیع. سمیع میں کیا بول رہی ہوں میں؟ عین کلمے پہ، مطلب اس کا سمیع میں فا کلمہ کیا ہے؟ سین ہے. عین کلمہ کیا ہے؟ میم ہے. اور لام کلمہ کیا ہے؟ اس میں عین ہے. تو سمیع میں کیا عین پہ کیا ہے؟ عین پہ جو زیر ہے وہ زیر بتا ہے فاعلہ جیسا ہے. اور جس میں کیا ہوتا ہے فاعولہ، وہ کون ہے؟ کرومہ. کاف زبر کا، را پہ شروع، میم زمہ. کرومہ جو ہے فاعولہ جیسا. کرومہ کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، بہت ہی کم، ریئر ہے، بہت ریئر کیسز ہیں. تو ہم آپ کو صرف فعالہ اور فاعلہ کے فعل بتائیں گے. اب آپ کو ایک گردان میں یاد کراؤں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی سے جو ہے نا وہ ساری گردانیں بس ایک یاد ہو جائیں گی. پہلا یاد کرنے میں مشکل ہوگا شاید آپ کو، اس کے بعد یہ سارے بہت آسان ہے. جیسے آپ کو ایک ٹیبل یاد کرنا ہوتا ہے، پہلا ٹیبل بڑا مشکل لگتا ہے، اس کے بعد ایزی ہو جاتا ہے. پہلے آپ کو مشکل ہے، اس کے بعد سارے اسی گردان پہ، اسی ٹیون پہ، اسی طرز پہ آپ کو ساری گردان یاد کرنی ہوگی. بس ایک یاد کر لیں میرے ساتھ آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ ساتھ اشارے کھولیے، اور وہی میں نے آپ کو بتایا کہ تھرڈ پرسن کے لیے جو ہے وہ کیا ہوگا. تھرڈ پرسن کے لیے غائب کے لیے جو ہے وہ تھرڈ پرسن یعنی غائب کے لیے آپ کو سیدھا ہاتھ کھولنا ہے. مذکر کے لیے اور واحد کے لیے ایک انگلی کھولنی ہے، اور تثنیہ کے لیے 2 انگلیاں کھولنی ہیں، اور جمع کے لیے 4 انگلیاں کھولنی ہیں. اور اس طرح سے آپ کو تھرڈ پرسن دکھانا ہے. اور حاضر کے لیے سیکنڈ پرسن کے سامنے کرنا ہے، اور متکلم کے لیے جو فرسٹ پرسن کے لیے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے. تو آپ میرے ساتھ بولیے. ایسے کرتے ہیں، پہلے ہم فعالہ سے پڑھ لیتے ہیں. فعالہ، یہ 90 کا اینگل بنانا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں اشارہ تھوڑا سا اونچا ہوگا تو دوسرا ماضی، پہلے ماضی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. فعالہ، 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 فعلو، فعلہ، فعلہ، فعلو، فعلہ، فعلہ، فعلو، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا. فعلا کیا اس ایک مرد نے، فعلا کا مطلب کیا تھا؟ کرنا. فعلا کیا اس ایک مرد نے، فعلا کیا ان 2 مردوں نے، فعلوا کیا ان سب مردوں نے. فعلت کیا آپ ایک مرد نے، فعلتما کیا آپ 2 مردوں نے، فعلتم کیا آپ سب مردوں نے، فعلت کیا میں نے، فعلنا کیا ہم سب نے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا. آپ کو اس گردان کو اسی طریقے سے تقریباً 100 یا 50 دفعہ اس طرح سے بولنا ہے، اور فریکوینٹلی آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا. اس طریقے سے گردان آپ کو پکی یاد ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. اب اس طرح ہم دوسرا ایک باب پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ضربہ. تو ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، مارنا یا بیان کرنا، ٹھیک ہے. قرآن کریم میں جب ضربہ آئے گا تو بیان کرنے کی میننگ میں آئے گا. ویسے عربی لینگویج میں جب ضربہ کو بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا. اب ضربہ کی کتاب بالکل اس طرح فعالہ کی طرح بنے گی. ضربہ، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربنا، ضربہ، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربنا. اب ضربہ کا مطلب کیا ہوا؟ مارا اسے ایک آدمی نے، ضربہ مارا ان 2 آدمیوں نے، ضربو مارا ان سب آدمیوں نے، ضربت مارا آپ ایک آدمی نے، ضربتما مارا آپ 2 آدمیوں نے، ضربتم مارا آپ سب آدمیوں نے، ضربت مارا میں نے، ضربنا مارا ہم سب نے. اسی طرح نصرہ کی گردان پڑھیے. نصرہ، نصرو، نصرو، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرنا،
نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، نصرت سے نکلا ہے، نصرت اللہ کی مدد، نصرت، نصرہ کا ہوتا ہے مدد کرنا، تو کیا ہو گیا نصرہ مدد کیا اس ایک آدمی نے، نصرہ مدد کیا ان دو آدمیوں نے، نصرو مدد کیا ان سب آدمی، نصرتا مدد کیا آپ ایک آدمی، نصرتما مدد کیا آپ دو آدمیوں نے، نصرتم مدد کیا آپ سب آدمی، نصرتو مدد کیا میں نے، نصرنا مدد کیا ہم سب نے. ٹھیک ہے، اب آپ کو گردان یاد ہو گئی، نصرہ نصرہ نصرو. دیکھیے پہلے صیغہ میں جلدی بولا نصرہ، تسنیہ میں الف لگ گیا ہے، الف مدہ بولیں گے تو لمبا کریں گے تو پتہ چلے گا تسنیہ یہ، اور جب واو لگ جائے گا نشانی کیا ہے، الف لگا ہوا تسنیہ ہے، واو لگاؤ تو جمع ہے، اس طرح یاد رکھیے. اور تم کے لیے کیا ہوگا نصرتا، آخر میں تا زبر تا ہوگا تو تم ہے، تا پہ پیش ہوگا تو ہوگا تو وہ میں ہو جائے گا، تو کو الٹا کر دینا ہے میں، ٹھیک ہے نا. نصرتو تا پہ پیش ہوگا تو میں، اور تا پہ زبر ہے تو تم ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا نصرہ نصرہ نصرو، نصرتو نصرتما نصرتم نصرتو نصرنا. اسی طرح فتح، فتح کہتے ہیں فتح کرنے کو، کھولنے کو. فتح جو کرتے ہیں اس کو جیتنا ہم سمجھتے ہیں، فتح کرنے کا مطلب جیت گئے. تو جو جیتتے ہیں وہ کیسے جیتتے ہیں، جب ہم کسی قلعہ کو فتح کر لیتے ہیں، جب اس کو دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جاتے تو فتح کہلاتی ہے وہ. اس لیے فتح کا مطلب کیا ہے، کھولنا. اصل میں آپ کو فتح کا مطلب کیا ہے، کھولا، یاد رکھنا ہے. فتح فتح فتحو، فتحت فتحتما فتحتم فتحتو فتحنا، فتح فتح فتحو، فتحت فتحتما فتحتم فتحتو فتحنا. کھولا اس ایک آدمی نے، کھولا ان دو آدمی نے، کھولا ہم سب آدمیوں نے، کھولا آپ ایک آدمی نے، کھولا آپ دو آدمی نے، کھولا آپ سب آدمیوں نے، کھولا میں نے، کھولا ہم سب نے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کے فعالہ کے وزن پہ میں نے آپ کو 3 گردانیں بتا دیں. اسی طرح سمیہ، فعیلہ کی گردان پہ سمیہ بھی ہے. ٹھیک ہے، آج سمیہ کو بھی کر لیتے ہیں. فعل ماضی پڑھ رہے ہیں ہم، یاد رکھیے سب کا ترجمہ کیسے کیا ہے ہم نے، کہ کیا پاسٹ کی بات ہے. سمیہ، اب سمیہ سماعت سے نکلا ہے، سماعت، سماعت سے سننے کو، سمیہ سنا اس ایک آدمی میں. سمیع سمیعا سمیعو، سمعت سمعتما سمعتم سمعتو سمعنا، سمیع سمیعا سمیعو، سمعت سمعتما سمعتم سمعتو سمعنا. اب آپ کو اس ساری گردانوں کو یاد کرنا ہے، اس کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنے پاس لکھنا ہے، اور پھر قرآن کریم میں ڈھونڈنا ہے. اسی طریقے کے کوئی فعل آپ کو نظر آئیں گے تو آپ اس کو ڈھونڈیے گا اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ضرب اللہ مثلا، ضربہ کا مطلب کیا بتایا تھا، تو قرآن کریم میں ضربہ کا مطلب آئے گا تو بیان کیا، کیا ہے فعل ماضی ہے نا، ضربہ تینوں پہ زبر ڈلا ہوا ہے. ضربہ بیان کیا، اللہ اللہ نے، مثلا مثال، بیان کی اللہ نے مثال. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، وَلَقَدْ، وا اور لقد، لقد یعنی البتہ، تحقیق، یقیناً. نصرہ، نصرہ کا مطلب کیا ہے، مدد کیا اس ایک نے، کم تم سب کی، مدد کیا اس ایک نے، کم تم سب کی، بدر بدر میں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، وا اور اذا جب، سمعوا بتائیے کہاں سے ہے، سمعا سمعا سمعوا کیا مطلب ہوا، سنا ان سب نے، اور جب سنا ان سب نے. اللغو لغوات. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ لکھا ہے ترجمہ کہ انہوں نے سنا نہیں لکھا بلکہ جب وہ سنے، یہ تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ ماضی ہو اور اس سے پہلے اگر اذا ڈلا ہوا ہو تو ماضی کو مستقبل میں چینج کر دیتے ہیں. یہ تھوڑا ہم آگے جا کے آپ کو تفصیل سے اور بتائیں گے. ٹھیک ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، فا کا مطلب تو پس ہے، یہ الگ کر دیں اس کو، فا کو، فتحنا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، فتحنا، فتح فتح فتحو، فتحت فتحتما فتحتم فتحتو فتحنا. اب بتائیں فتحنا ہوتا کیا ہوا، کھولا ہم نے. ٹھیک ہے نا، تو پس کھولا ہم نے ابواب السمائی، باب کی جمع ابواب، سما آسمان، پس کھولا ہم نے آسمان کے دروازے. ٹھیک ہے نا، ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے. آپ ترجمہ کرنے آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، کیف ضرب اللہ مثلا، کیف کس طرح، ضرب اللہ اللہ بیان کرتا ہے، مثلا مثال. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، لقد، قد کا مطلب یقیناً، لام لگا کے مزید اس کی زور دینے کے لیے، تو بے شک یہ تحقیق یقیناً، نصرہ مدد کی اس ایک نے، نصرہ مدد کی اس ایک نے، کم تم سب کی، اللہ کس نے کی، اللہ نے کی، فی میں مواطن وطن کی جمع ہے، کثیرہ بہت سی، یعنی بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ اللہ نے مدد کی تمہاری. ٹھیک ہے، توڑ توڑ کے لفظی ترجمہ کیجیے آپ. پوری لائن کی تو آپ کو آتی ہوگی لیکن آپ کو توڑ کے آنا چاہیے کرنا. فلما سمعت بمکرہن، فا پس لما جب،
لما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی. سمیعت، اچھا یہ سمیعت تو مونس ہے، میں نے بھی آپ کو سنائی بتایا نہیں ہے مونس. چل ان آگے کرتے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. انا کہاں ہے بتائیے کہاں سے ہے؟ انہ یاد کیا تھا نا. انہو انہما انہم انکا انکما انکم انی انا کا بے شک ہم، ٹھیک ہے نا. بے شک ہم فتحنا کہاں سے؟ فتحو فتحتا فتحتما فتحتم فتحتو فتحنا. بے شک ہم نے کیا کیا؟ کھولا. بے شک ہم نے فتح دی یا ہم نے کھول دیا. لکا تمہارے لیے فتح مبینہ، مبین کھلی ہوئی فتح کھلی ہوئی فتح ہم نے دی. بے شک ہم نے تمہارے لیے تمہیں جو ہے وہ دی کھلی ہوئی فتح دی ہم نے. اس طرح آگے دیکھو والذین اور الذین وہ جو آمنو واو لگا ہوا نا، کچھ جمع لگ رہا ہے، کچھ ایمان لایا جنہوں نے. وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی. وہاجر انہوں نے ہجرت کی، سب ماضی کے صیغے ہیں. وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، واو لگے ہوئے نا وہ جمع کے صیغے ہیں اور ماضی ہیں. فی سبیل اللہ، فی میں سبیل راستہ اللہ کے راستے میں. والذین اور جو آووا ٹھکانہ آوا ماوا ٹھکانہ دیا. ونصروا اور مدد کی انہوں نے. اولئک هم المؤمنون، ہم وہی مومنون جمع مومن کی مومن ہے، وہی لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں. حقا لہم مغفرۃ و رزق کریم، سچے ہیں لہم ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم، رزق ہے عزت والا ان کے لیے. الذین ہادوا یحرفون الکلمہ من الذین، من سے الذین وہ جو ہادو جو یہودی ہیں، عن مواضع ویقولون سمعنا وعصینا. سمعنا کہاں سے ہے؟ سمعا سمیعو، سمعتا سمیعتما سمیعتم سمیعتو سمعنا سن لیا ہم نے. وعصینا عصا سے نافرمانی سے، اور نافرمانی کی ہم نے. ٹھیک ہے، اب آپ کا یہی کام ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ فعل ماضی ماشاءاللہ سے پڑھ لیا ہے، فعل ماضی کی پریکٹس کریں گے اور روزانہ کی تلاوت سے آپ لوگ جو ہے وہ نکالیں گے فعل ماضی کو اور پہچاننے کی کوشش کریں گے. فعل ماضی جہاں پہ آئیں گے اس کو پینسل سے نشان لگا کے، اور پھر اگر ہو سکے تو اس کی پکچر کھینچ کے مجھے جو ہے وہ سینڈ کر دیں. جہاں پہ آپ کو قرآن کریم میں فعل ماضی نظر آ رہے ہیں اس کو سرکل کر کے مجھے وہ پکچر بھیجیں کہ آپ لوگوں نے کام کیا. یہ واخر دعوانا الحمدللہ.